وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہتے تھے کہ ہمارے درمیان کوئی اس قسم کا تصادم ہو، لیکن آج اس نے اس پہ ہم پہنچے ہیں کہ جب یہ واقعہ ہوا ہے تو سب سے پہلے انڈیا کا وہ قاتل جس نے گجرات میں کئی مسلمانوں کو شہید کروایا، حالانکہ یہ ہندو مذہب کے مطابق یہ کہتے ہیں کہ ہم گوشت بھی استعمال نہیں کرتے ہیں، لیکن انہیں اپنی سیاست کا آغاز جو کیا تھا وہ انہوں نے بے قصور مسلمانوں کو شہید کروا کے اپنی سیاست کا آغاز کیا تھا۔ اور آئے دن یہ مودی جو ہے وہ انتہا پسند ہے، اپنے ملک کو انتہا پسندی کی طرف چلا رہا ہے۔ اس سے پہلے وہ ملک جس میں بر صغیر تھا، وہاں جو بڑے بڑے لیڈر صاحبان پیدا ہوئے، آج بھی وہاں ابو الکلام جیسے لوگ انہوں نے اس دھرتی پہ جنم لیا، لیکن وہ امن کے گہوارہ بنے اور انہوں نے امن کی بات کی۔ لیکن یہ شخص جب سے آیا ہے اور اس نے اس علاقے کو اپنے مذہبی چغل میں ڈال دیا ہے، اور آئے دن وہ مذہب کے بنیاد پر اس نے سیاست کی۔ جب انہوں نے بابری مسجد پہ حملہ کر کے انہیں شہید کروایا تھا، تو اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آج وہی وقت ہے، اسی الیکشن میں ایودھیا کی وہ سیٹ جو ہے وہ ہار چکے ہیں، کیونکہ وہاں کے لوگوں نے اسی فیصلے کو دیر آیت درست سمجھا اور انہوں نے کہا کہ یہ فساد کروانے کی بنیاد پر انہوں نے سیاست کا آغاز کیا۔ آج اس علاقے کے لوگوں نے بی جے پی کو ریجیکٹ کر دیا۔ سر، یہ ابھی اس وقت ریسنٹ جو واقعہ ہوا ہے جس پہ انہوں نے، کیونکہ یہ تو بہانہ ڈھونڈتے رہے ہیں اور سیاستی ان کی ان چیزوں پر ہے، آئے وقت کہیں نہ کہیں یہ چیزیں اٹھا کر وہ اپنی سیاست کرتے رہے ہیں، تو ابھی انہوں نے اس واقعے کو اپنا اہم سمجھ کر دوسرے دن ہی بغیر کسی انویسٹیگیشن، بغیر کسی ویریفیکیشن، نہ کوئی شواہد ملے نہ کوئی ثبوت ملے، اور فی الفور انہوں نے پاکستان کے اوپر یہ الزام لگایا۔ پاکستان کی 28 کروڑ عوام کی دلوں کی دھڑکن پر انہوں نے ایک ڈاکہ ڈالا، انہیں ایموشنل بنانے کی کوشش کی۔ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جس طریقے سے انہوں نے پاکستان سے کہا کہ سندھو تاش کے معاہدے کے تحت ہم ان کا پانی بند کرتے ہیں، ہمیں انہیں بتانا چاہتے ہیں کہ یہ آپ کے بڑوں میں بھی ہمت نہیں تھی کہ سندھ تاش کا معاہدہ جو تھا وہ انٹرنیشنل لیول پر ہے، آپ اسے ختم نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم سندھو دریا کے رہنے والے لوگ، سندھو ماتھری کے رہنے والے لوگوں نے تب بھی پانی پر جھگڑا کیا تھا، پانی ہم نے نہیں دیا تھا، تو آج بھی ہم اپنا پانی نہیں دیں گے، اپنے حصے کا پانی۔ آپ اس کا اندازہ صرف اس سے لگا لیں کہ ہم دو صوبوں کے درمیان اگر پانی کا ایشو ہے تو ہم آپس میں کتنا لڑ جاتے ہیں، تو ہمیں آپ کو کیسے یہ قبول کر سکتے ہیں اور کیسے معاف کر سکتے ہیں۔ اور سندھ اور پاکستان کے تمام صوبے جو ہیں وہ متفق ہیں، تمام پولیٹیکل پارٹیز اس بنیادوں پر ہم متفق ہیں کہ ہم اس مودی کی پالیسیز کو ریجیکٹ کرتے ہیں، اور آئے دن ہم یہ کہتے ہیں کہ اس قسم کی سیاست یہ بر صغیر کے لیے نقصان کا ثابت ہوگی۔ جناب چیئرمین صاحب، اس وقت جو انڈیا سرکار نے تمام چیزوں پر امیڈیٹ بغیر کسی ویریفیکیشن کے جو بندشیں لگائی، پہلے بھی جو ہمارے پاس کھوکھرا پار کی ٹرین گزرتی تھی اور 0 پوائنٹ سے جو ہماری ٹرین کا آنا جانا تھا، جودھپور ٹرین، وہ راجا جی کی ٹرین، وہ بھی پہلے انڈیا نے بند کی تھی۔ میں آج ریکارڈ کی درستگی کے لیے بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ بھی ہم نے، پاکستان کی گورنمنٹ نے بند نہیں کی تھی، وہ بھی انہوں نے بند کی تھی، اور آج بھی انہوں نے یہی بارڈر پر آ کے واگا بارڈر پہ یہ جو اپنا امیگریشن کا سسٹم بند کیا ہے، تمام ویزوں کو ختم کیا ہے۔ میں انہیں بتانا چاہتا ہوں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو پاکستان میں بستے ہیں، ان کے رشتہ دار بھی وہاں رہتے ہیں، اور ہندو مذہب سے تعلق رکھنے والے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنی تیرتھ یاترا کرنے کے لیے وہاں مقدس جگہ پر جاتے ہیں۔ آج انہیں سے منع کر دیا ہے۔ ہم تو یہاں بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر موجود ہے، ہم یہاں بیٹھ کر بھی عبادتیں کر سکتے ہیں، لیکن ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ ایک آپ نے بالکل ہی غیر مناسب رویہ اختیار کر کے پاکستان کے ساتھ یہ انیاؤ کیا ہے۔ سر، مودی کی آپ اس سیاست سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آج بھی ہم انڈیا میں بہت سارے شیڈول کاسٹ دلت بستے ہیں، اور دلت کمیونٹی کے ساتھ ان کا رویہ کیا ہے۔
آج بھی ان کے وہاں برتن الگ رکھے گئے ہیں، آج بھی ان کے بچوں کو اچھی تعلیم نہیں دی جاتی ہے، آج بھی ان دلت شیڈول کاسٹ کے بچوں کو اسکولوں میں، بہتر اسکولوں میں نہیں ایڈمیشن دی جاتی ہے، آج بھی وہاں کے دلت جو ہیں وہ بھٹک رہے ہیں، شیڈول کاسٹ کے لوگ جو ہیں اپنے وہاں پریشان ہیں۔ تو میں اپنی پاکستان کی گورنمنٹ سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ برائے مہربانی وہ دلت، وہ شیڈول کاسٹ جو مجبوراً ان کے چگول میں پھنسے ہوئے ہیں، مہربانی کر کے ایسی ویزا کی پالیسی اختیار کریں کہ وہ بہت سارے لوگ ہیں جو پاکستان سے محبت کرنا چاہتے ہیں، پاکستان سے ان کی دلی لگن ہے، تو ان کے ساتھ جو یہ ناانصافی ہو رہی ہے وہ ختم ہونی چاہیے۔ اور سر میں آج اس موقع کی مناسبت سے یہ بھی بات کرتا ہوں کہ بہت اچھا ہوا ہے کہ پاکستان کی گورنمنٹ نے امیڈیٹ جو ایکشن لیا اور تمام چیزوں کے جو فیصلے کیے ہیں وہ پوری پاکستانی عوام اس کو سراہ رہی ہے۔ لیکن میں ایک گزارش کرتا ہوں، ایک ڈسکریمنیشن ہو جائے گا کہ آپ ایک کمیونٹی کے لیے ویزا کی پالیسی الگ رکھ لیں اور آپ کہتے ہیں کہ سکھ جو ہیں وہ تو کرتارپور سے آ سکتے ہیں لیکن یہاں سے اور لوگ اگر نہیں جا سکتے تو کائنڈلی انہی پہ بندش لگائی جائے، کیونکہ جب وہ ہمارے لیے کوئی گنجائش نہیں نکال سکتے ہیں تو ہمیں بھی ان کے لیے گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ پاکستان زندہ باد، آپ کی بڑی مہربانی۔ سینیٹر منظور کاکڑ صاحب۔ پوزیشن اب پارلیمانی لیڈر ہے اپنی پارٹی کا، اس کے تھینک یو مسٹر چیئرمین۔ مسٹر چیئرمین، تمام دوستوں نے متفقہ طور پہ جو ریزولوشن پاس کیا ہے اور اس کے اوپر بڑی تفصیلاً ڈیبیٹ بھی ہوئی ہے۔ پہلگام جو واقعہ جہاں پہ سیاح تھے، سیر و تفریح کے لیے گئے تھے، ان کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا، ان کی فیملی کے ساتھ ہم اس درد میں ان کے ساتھ شریک ہیں۔ لیکن اگر ہم تاریخ اٹھا لیں مسٹر چیئرمین، پاکستان نہ کسی نے ہمیں خیرات میں دیا ہے اور پاکستان نہ کسی نے ہمیں گفٹ میں دیا ہے۔ پاکستان ہمارے آبا و اجداد، ہمارے بڑوں کی قربانیوں کے بعد ایک آزاد ریاست وجود میں آیا ہے۔ اس کے لیے ہماری قربانیاں کسی سے بھی ڈکی چھپی نہیں ہیں۔ اسی وقت سے لے کے مسٹر چیئرمین آج دن تک انڈیا اور مودی گورنمنٹ، مودی سرکار ہمیشہ اس کشمکش میں رہی ہے کہ ہمیں پاکستان کے خلاف اقوام متحدہ یا سلامتی کونسل یا اور جتنے انٹرنیشنل ادارے ہیں اس میں پاکستان کو میں کیسے بدنام کروں، کیسے اس کو نقصان پہنچاؤں۔ اور جب بھی اس نے کوشش کی ہے تو منہ کی کھائی ہے اس نے، کیونکہ جب آپ جھوٹے الزامات لگاتے ہیں اور جب آپ غلط بیانیہ پیش کرتے ہیں تو اس کا رزلٹ بھی وہی نکلتا ہے جو ہمیشہ اس کے ساتھ رہا ہے۔ مسٹر چیئرمین، واقعہ دوستوں نے اس پہ بات کی کہ جہاں پہ 7 لاکھ افواج ہے، انٹیلیجنس ادارے ہیں اور وہاں پہ کوئی پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا، تو اتنا بڑا واقعہ رونما ہونا، تو اس کے پیچھے واقعہ FIR 10 منٹ کے بعد لاج ہونا، تو ایک بہت بڑا منصوبہ بندی جو انہوں نے رچائی ہے، وہ شکر ہے اللہ کا کہ دنیا کے سامنے بے نقاب بھی ہوئے۔ مسٹر چیئرمین، کشمیر کے حوالے سے جو ایکوپائیڈ ہے، جو وہاں پہ ظلم ہے، وہ بھی کسی سے ڈکا چھپا نہیں ہے۔ لوگ وہاں پہ دوائیوں کے لیے نکل نہیں سکتے ہیں، لوگ وہاں پہ اپنے لخت جگر کو قبرستان تک لے جا نہیں سکتے ہیں، تو وہاں پہ اتنا بڑا واقعہ کا پیش ہونا آنا اور اپنی سیکورٹی لیپس کو جو ہے وہ پاکستان پہ الزام لگانا انتہائی افسوس کی بات ہے۔ مسٹر چیئرمین، جتنے واقعات